ایک بادشاہ جو ہے وہ جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا، اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا تو مارا مارا پھر رہا تھا. بہادر ہوتے ہیں بادشاہ، بہرحال اس زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے، وہ کوئی پروٹیکشن والے تھوڑے ہوتے تھے، جو بہادر بھی ہونا پڑتا تھا، ہوشیار بھی بہادر بھی. مارا مارا پھر رہا تھا کہ اسے ایک جنگل میں ایک گھر نظر آ گیا. دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کہ آئیے. ایک دیہاتی آدمی تھا اور ان پڑھ ہوگا، مسلمان غیر مسلم مگر ان پڑھ. تو اندر بلا کر کھلایا پلایا. کبھی بادشاہ کو دیکھا نہیں تھا کہ بھئی ایسے کپڑے میں ہوتا ہے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. وہ بھی بیچارہ بے حال تھا. کھلایا پلایا، 2-4 دن تک آرام کیا، اور اسے پتا تھا کہ جنگل میں مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے میرے لوگ. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ پہنچ گئے. تو کہا کہ بھئی یہ سب کیا ہے؟ تو کہا کہ میں بادشاہ ہوں اس ملک کا، اور اگر تمہیں کسی وقت ضرورت پڑے تو تم آنا کیپٹل میں، دارالخلافہ میں آنا. اور یہاں آ کر کے کہہ دیا کہ اس حلیے کا، اس نام کا آدمی جب بھی آئے تو اس کو روکا نہ جائے، سیدھا میرے پاس، اس لیے کہ جان بچائی ہے میری، اس کا حق ہے میرے اوپر. ایام گزرتے گئے. ایک مدت گزرنے کے بعد وہ بادشاہ کے یہاں پہنچا کسی ضرورت کی وجہ سے. تو پہلے سے سب کو معلوم تھا، سیدھا پہنچا دیا اسے. بادشاہ بھی اسے دیکھ کر کے پہچان گیا. کہ پہلے تو ان کو غسل کراؤ، بہت لمبا سفر کر کے یہ بیچارہ آیا ہے، اسے عمدہ کپڑے پہناؤ، شاہی لباس پہناؤ، اور 2-3 دن تک خوب مہمانی کرو ان کی، کھلاؤ پلاؤ، میرے ساتھ بٹھاؤ، اور اطمینان سے ان کی بات سنیں گے. 3 دن گزر گئے. بادشاہ نے کہا کہ بھئی اب ان کو بلاؤ. تو وہ گارڈ سپاہی لینے کے لیے گیا. تو کہا کہ بھئی آپ جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، اب وہ عرضی پیش کرنے کا وقت آ گیا ہے. بادشاہ سلامت آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں. وہ خوشی خوشی جانے لگا. جب وہاں پہنچا اس کمرے میں تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت تو مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ہاتھ پھیلا کر کے کچھ کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں ایسے. اس نے کبھی یہ دیکھا نہیں تھا. یا تو مسلمان تھا بالکل ان پڑھ، یا کہ غیر مسلم تھا، اس نے بالکل دیکھا نہیں تھا. بالکل جنگل میں رہنے والا آدمی. تو تھوڑی دیر دیکھتا رہا کہ آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک رہے ہیں، اور بالکل انکساری اور قسم پرسی کے عالم میں اتنا بڑا بادشاہ وہ کچھ کر رہا ہے. تو اس نے وہ سپاہی سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں؟ تو کہ دعا مانگ رہے ہیں. کہ دعا مانگنا کیا ہوتا ہے؟ تو کہ اللہ جو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں ان سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں. تو کہا اچھا بادشاہ بھی مانگتے ہیں اللہ سے؟ کہ ہاں اللہ سے مانگتے ہیں. کہا ان کی تو حکومت ہے، پوری سلطنت ان کے پاس ہے، پھر بھی یہ مانگتے ہیں؟ تو کہا ہاں مانگتے ہیں. تو کہا پھر بادشاہ سلامت جب دعا سے فارغ ہو جائے تو میرا سلام کہہ دینا. وہ دیہاتی نے کہا بادشاہ سلامت جب فارغ ہو جائیں تو میرا سلام کہہ دینا اور میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا کہ میری بہت مہمان نوازی کی، اب میں جا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا وہ جو ضرورت لے کر آپ آئے تھے، تو کہ بھئی ان سے کیوں مانگوں، میں بھی اسی سے مانگ لوں گا جن سے یہ مانگ رہے ہیں. جس کے یہ محتاج ہیں میں انہی سے کیوں نہ مانگ لوں، میں انہی سے مانگ لوں گا جن کی بس یہ مانگ رہا ہے. ماں باپ سے بھی دعا کراؤ اس لیے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. متقی پرہیزگار لوگوں سے دعا کراؤ اس لیے کہ تقوی والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. طلبہ سے دعا کراؤ، طلبہ کی دعائیں قبول ہوتی ہے. معصوم بچوں سے دعا کراؤ. ہمارے بعض بزرگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جاتے تھے اور ان کو ایسا خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ کہیں میری موت نہ آ جائے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتے تھے اور ان کو کینڈیز دیتے تھے، چاکلیٹ دیتے تھے، سویٹس دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما دے. تو احادیث میں مکہ مکرمہ جا رہا ہے اسے کہو، اس لیے کہ وہ ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں قبولیت کی گھڑی ہے. حج میں بہت سارے قبولیت کے مقامات آتے ہیں، عمرے میں بہت سارے قبولیت کے مقامات آتے ہیں، یہ بھی کرو. مگر یہ کام جو دوسروں ہی کو سونپ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے کب پیدا ہوگا؟ اور اگر اللہ سے زندگی بھر نہ ملنا ہوتا تو تعلق ہوتا نہ ہوتا چلو بھائی فرق نہ پڑتا. ہر ایک کو اللہ کو جا کر کے ملنا ہے. مجھے بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، آپ کو بھی اللہ کو جا کر کے منہ دکھانا ہے. تو دوسروں کے واسطے سے ہی ہم اللہ کے پاس جاتے رہیں گے، ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگیں گے، اپنا تعلق اللہ سے پیدا نہیں کریں گے. تو دعا مانگو، اور دعا کے لیے وقت فکس کرو. ایک تو یہ کہ ہر نیک عمل کے بعد مختصر دعا کر لو، ہر نیک عمل کے بعد مختصر دعا کر لو. فرض نماز کے بعد بھی مختصر دعا کر لو ہر نیک عمل کے بعد. اور اس کے علاوہ یہ جو پیغمبر نبوی دعائیں ہیں، نبوی دعائیں، اس میں بہت اثر ہوتا ہے. تو نبوی دعاؤں کے جو مجموعے ہیں ان کو بھی پڑھو. اپنی حالت کو دیکھو کہ کتنا پڑھ سکیں گے.
اور مسنون دعائیں بھی پڑھو، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد وغیرہ دعائیں پڑھو. اور اس کے علاوہ دن میں 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ کوئی وقت مقرر کرو کہ یہ کسی عمل کے تابع نہیں ہے، یہ مستقل دعا کا وقت ہے. مثلا مغرب سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں گے اور گھڑی وڑی کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس سے کہ بہت آسان ہے، کام میں اذان پڑے گی تو پتہ چل جائے گا کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے. دعا میں 5 منٹ کے لیے مشغول ہو جاؤ دعا میں. اور کچھ زیادہ نہیں مانگ سکتے، ایک ہی چیز مانگتے رہو، جو چیز ذہن میں، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ معاف کر دے. آئے گا پھر اللہ خود دل میں بانٹ ڈالے گا. جو اللہ کے در پہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. جب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ باتیں بلواتے ہیں اور وہ چیزیں منگواتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم یہ مانگنے والے ہیں. ہم نے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجہ اس لیے پڑھی تھی کہ بیماری سے شفا کی دعا کریں کہ ابا بہت بیمار ہیں، امی بہت بیمار ہیں. اب جب ہاتھ اٹھائے تو امی کے دعا کے ساتھ پتہ نہیں اور کتنی دعائیں آ گئی.